السلام علیکم دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں ہوں عامر جلال اور آپ دیکھ رہے ہیں عامر جلال خان یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسے قصے کے بارے میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان پیش آیا۔ دوستو، وہ واقعہ کون سا ہے یہ جاننے سے پہلے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیوز کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلیے دوستو، آج کی یہ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات زندگی میں ایک اہم واقعہ اس ملاقات کا ہے جو ان کے اور ایک صاحب باطن کے درمیان ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے عالم تکونیات کے بعض رموز و اسرار معلوم کیے۔ اس ملاقات کا ذکر تفصیل کے ساتھ سورہ کہف میں کیا گیا ہے، اور بخاری میں اس واقعے سے متعلق بعض مزید تفصیلات مذکور ہیں۔ بخاری میں سعید بن جبیر رضی اللہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا کہ نوف بکالی کہتا ہے کہ موسیٰ صاحب خضر موسیٰ صاحب بنی اسرائیل نہیں ہے، یہ ایک دوسرے موسیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ نے فرمایا، دشمن خدا جھوٹ کہتا ہے۔ مجھ سے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو خطاب فرما رہے تھے کہ کسی شخص نے دریافت کیا، اس زمانے میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے خدا نے سب سے زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات پسند نہ آئی اور ان پر عتاب ہوا کہ تمہارا منصب تو یہ تھا کہ اس کو علم الہی کے سپرد کرتے اور کہتے کہ واللہ علم، اور پھر وہی نازل فرمائی کہ جہاں دو سمندر ملتے ہیں مجمع البحرین، وہاں ہمارا ایک بندہ ہے جو بعض امور میں تم سے بھی زیادہ علم و دانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، پروردگار، تیرے اس بندے تک رسائی کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مچھلی کو اپنے توشدان میں رکھ لو، پس جس مقام پر وہ مچھلی گم ہو جائے اسی جگہ وہ شخص ملے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مچھلی کو توشہ دان میں رکھا اور اپنے خلیفہ یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر مرد صالح کی تلاش میں روانہ ہو گئے۔ جب چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچے تو دونوں ایک پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ مچھلی میں زندگی پیدا ہوئی اور وہ زنبیل سے نکل کر سمندر میں چلی گئی۔ مچھلی پانی کے جس حصے پر بہتی ہوئی گئی اور جہاں تک گئی وہاں پانی برف کی طرح جم کر ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کی طرح ہو گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سمندر میں ایک لکیر یا خط کھینچا ہوا ہے۔ یہ واقعہ یوشع علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بیدار ہو گئے تھے، مگر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے تو ان سے ذکر کرنا بھول گئے، اور پھر دونوں نے اپنا سفر شروع کر دیا اور اس دن اور رات میں آگے ہی بڑھتے گئے۔ جب دوسرا دن ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تکان زیادہ محسوس ہونے لگا، وہ مچھلی لاؤ تاکہ بھون کر رفع کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی منزل مقصود تک پہنچنے میں کوئی تکان نہیں ہوا تھا، مگر منزل سے آگے غلطی سے نکل گئے تو اب تکان بھی محسوس ہونے لگا۔ یوشع علیہ السلام نے کہا، آپ کو معلوم رہے کہ جب ہم صخرہ پتھر کی چٹان پر تھے تو وہی مچھلی کا یہ تعجب خیز واقعہ پیش آیا کہ اس میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ متکل زنبیل میں سے نکل کر سمندر میں چلی گئی اور اس کی رفتار پر سمندر میں راستہ بنتا چلا گیا۔ میں آپ سے یہ واقعہ کہنا بالکل بھول گیا، یہ بھی شیطان کا ایک چرکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سمندر کا وہ خط مچھلی کے لیے سرب یعنی راستہ تھا، اور موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام کے لیے عجب یعنی تعجب خیز بات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس مقام کی ہم کو تلاش ہے وہ وہی مقام تھا، اور یہ کہہ کر
دونوں پھر ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہوئے اسی راہ پر لوٹے اور صخرہ یعنی پتھر کی چٹان تک جا پہنچے۔ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ اس جگہ عمدہ لباس پہنے ہوئے ایک شخص بیٹھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سلام کیا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہاری اس سرزمین میں سلام کہاں، یعنی اس سرزمین میں تو مسلمان نہیں رہتے۔ یہ خضر علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا نام موسیٰ علیہ السلام ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ بن اسرائیل؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں، میں تم سے وہ علم حاصل کرنے آیا ہوں جو خدا نے تم ہی کو بخشا ہے۔ خضر علیہ السلام نے کہا تم میرے ساتھ رہ کر ان معاملات پر صبر نہ کر سکو گے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ نے مجھ کو تکوینی رموز و اسرار کا وہ علم عطا کیا ہے جو تم کو نہیں دیا گیا، اور اس نے تم کو تشریحی علوم کا وہ علم عطا فرمایا ہے جو مجھ کو عطا نہیں ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ آپ مجھ کو صابر و ضابط پائیں گے، اور میں آپ کے ارشاد کی قطعی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا تو پھر شرط یہ ہے کہ جب آپ میرے ساتھ رہیں تو کسی معاملے کے متعلق بھی جس کو آپ کی نگاہیں دیکھ رہی ہوں مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، میں خود آپ کو ان کی حقیقت بتا دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منظور کر لیا اور دونوں ایک جانب کو روانہ ہو گئے۔ جب سمندر کے کنارے پہنچے تو سامنے سے ایک کشتی نظر آئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ملاحوں سے کرایہ پوچھا، وہ خضر علیہ السلام کو پہچانتے تھے، لہٰذا انہوں نے کرایہ لینے سے انکار کر دیا اور اصرار کر کے دونوں کو کشتی پر سوار لیا اور کشتی روانہ ہو گئی۔ ابھی چلے ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے سامنے والے حصے کا ایک تختہ اکاڑ کر کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ضبط نہ ہو سکا، خضر علیہ السلام سے کہنے لگے کشتی والوں نے تو یہ احسان کیا کہ آپ کو اور مجھ کو مفت سوار کر لیا، اور آپ نے اس کا یہ بدلہ دیا کہ کشتی میں سوراخ کر دیا کہ سب کشتی والے کشتی سمیت ڈوب جائیں، یہ تو بہت نازیبا بات ہوئی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ میری باتوں پر صبر نہ کر سکیں گے، آخر وہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے وہ بات بالکل فراموش ہو گئی، اس لیے آپ بھول چوک پر مواخذہ نہ کریں اور میرے معاملے میں سخت گیری سے کام نہ لیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ پہلا سوال واقعی موسیٰ علیہ السلام کی بھول کی وجہ سے تھا۔ اسی اثناء میں ایک چڑیا کشتی کے کنارے آ کر بیٹھی اور پانی میں چونچ ڈال کر ایک قطرہ پانی پی لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بلا شبہ تشبیہ علم الہی کے معاملے میں میرا اور تمہارا علم ایسا ہی بے حقیقت ہے جیسا کہ سمندر کے سامنے یہ قطرہ۔ کشتی کنارے لگی اور دونوں اتر کر ایک جانب روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے کنارے جا رہے تھے کہ ایک میدان میں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ان میں سے ایک بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھر یا رائے صبر نہ رہا، فرمانے لگے ناحق ایک معصوم جان کو آپ نے مار ڈالا، یہ تو بہت ہی برا کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں تو شروع ہی سے کہہ چکا تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر و ضبط سے کام نہ لے سکیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چونکہ یہ بات پہلی بات سے زیادہ سخت تھی اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام صبر و ضبط نہ کرنے میں معذور تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خیر اس مرتبہ اور نظر انداز کر دیجئے، اس کے بعد بھی اگر مجھ سے صبر نہ ہو سکا تو پھر عذر کا کوئی موقع نہیں رہے گا اور اس کے بعد آپ مجھ سے علیحدہ ہو جائیے گا۔ غرض پھر دونوں روانہ ہو گئے اور چلتے چلتے ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں کے باشندے خوش عیش اور مہمانداری کے ہر طرح قابل تھے، مگر دونوں کے مسافرانہ درخواست پر بھی ان کو مہمان بنانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ ابھی بستی ہی میں سے گزر رہے تھے کہ خضر علیہ السلام ایک ایسے مکان کی جانب بڑھے جس کی دیوار کچھ جھکی ہوئی تھی اور اس کے گر جانے کا اندیشہ تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کا سہارا دیا اور دیوار کو سیدھا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر خضر علیہ السلام کو ٹوکا اور فرمانے لگے کہ ہم اس بستی میں مسافرانہ وارد ہوئے، مگر اس کے بسنے والوں نے نہ مہمانداری کی اور نہ ٹکنے کو جگہ دی۔ آپ نے یہ کیا کیا کہ اس کے ایک باشندے کی دیوار کو بغیر اجرت
اجرت درست کر دیا، اگر کرنا ہی تھا تو بھوک پیاس کو دور کرنے کے لیے کچھ اجرت ہی طے کر لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری اور تمہاری جدائی کا وقت آ گیا، اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان تینوں معاملات کے حقائق کو سمجھایا اور بتایا کہ یہ سب من جانب اللہ وہ باتیں تھیں جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔ یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمارا جی تو یہ چاہتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑا صبر اور کرتے اور ہم کو اللہ تعالیٰ کے اسرار و تکوینی علوم کے مزید معلومات ہو سکتی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کی مفارقت ہونے لگی، خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی جو حقیقت بیان کی۔ قرآن عزیز نے سورہ کہف میں اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے اس طرح ظاہر کیا ہے۔ ترجمہ: پس اب مجھ میں اور تجھ میں جدائی کا وقت آ گیا۔ ہاں، جن باتوں پر تم سے صبر نہ ہو سکا ان کی حقیقت تمہیں بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کشتی کا معاملہ لو۔ وہ چند مسکینوں کی تھی جو سمندر میں محنت مزدوری کرتے ہیں۔ وہ جس طرف بڑھ رہے تھے وہاں ایک بادشاہ ہے ظالم، جس کسی کی اچھی کشتی پاتا ہے زبردستی لے لیتا ہے۔ میں نے چاہا اس کی کشتی میں عیب نکال لوں تاکہ عیب سمجھ کر اس کو چھوڑ دے۔ رہا لڑکے کا معاملہ تو اس کے ماں باپ مومن ہیں، اور میں یہ دیکھ کر ڈرا کہ یہ انہیں سرکشی اور کفر کر کے اذیت پہنچائے گا، پس میں نے چاہا کہ ان کا پروردگار اس لڑکے سے بہتر نہیں لڑکا دے گا، دینداری میں بھی اور محبت میں بھی۔ اور وہ جو دیوار درست کر دی گئی تو وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی ہے جس کے نیچے ان کا خزانہ گڑا ہوا ہے۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، پس تمہارے پروردگار نے چاہا دونوں لڑکے اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ پائے، نکال لیں۔ اور ان لڑکوں کے حال پر پروردگار کی ایک مہربانی تھی جو اس طرح ظہور میں آئی۔ اور یاد رکھو میں نے جو کچھ کیا اپنے اختیار سے نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ قرآن عزیز نے اس واقعے کے شروع میں خضر علیہ السلام کے اس علم کے متعلق کہا ہے اور ہم نے اس کو اپنے پاس سے علم عطا کیا، اور قصے کے آخر میں خضر علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا کہ میں نے اس سلسلے واقعات کو اپنی جانب سے نہیں کیا۔ تو ان دونوں جملوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خضر علیہ السلام کو بعض اشیاء کے حقائق کا وہ علم عطا فرمایا تھا جو تکوینی رموز و اسرار اور باطنی حقائق سے متعلق ہے، اور یہ ایک ایسا مظاہرہ تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے اہل حق پر یہ واضح کر دیا کہ اگر عالم ہست و بود کے تمام حقائق سے اسی طرح پردہ اٹھا دیا جائے جس طرح بعض حقائق کو خضر علیہ السلام کے لیے بے نقاب کر دیا گیا تھا، تو اس عالم کے تمام احکام ہی بدل جائیں اور عمل کی آزمائشوں کا یہ سارا کارخانہ درہم برہم ہو کر رہ جائے گا۔ مگر دنیا اعمال کی آزمائش گاہ ہے، اس لیے تکوینی حقائق پر پردہ پڑا رہنا ضروری ہے تاکہ حق و باطن کی پہچان کے لیے جو ترازو قدرت الہی نے مقرر کر دیا ہے وہ برابر اپنا کام انجام دیتا رہے۔ سورہ کہف کی ان آیات کے مطالعے سے یہ بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اول اعظم پیغمبر اور جلیل المرتبت رسول تھے اور تشریحی علوم و احکام کی تبلیغ ان کا منصب تھا، اس لیے وہ ان تکوینی اسرار کے مظاہرے کو برداشت نہ کر سکے اور باوجود وعدے صبر کے تشریحی منکرات کو دیکھ کر ضبط نہ کر سکے، اور حضرت خضر علیہ السلام کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مخاطب بناتے رہے، اور آخر کار جدائی کی نوبت آ گئی۔ بخاری کی مستورہ بالا حدیث میں سورہ کہف کے ذکر کردہ واقعات سے چند باتیں زیادہ ہیں جو اصل کی تمہید یا مزید تشریح کے طور پر بیان ہوئی ہیں، اور اسی حدیث ہی نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس عبد صالح کو خضر علیہ السلام کہتے ہیں۔ اس مقام پر چند باتیں قابل بحث ہیں۔ نمبر 1، خضر نام ہے یا لقب؟ نمبر 2، خضر فقط عبد صالح ولی ہیں یا نبی یا رسول؟ نمبر 3، ان کو حیات ابدی حاصل ہے یا وفات پا چکے؟ مفسرین کی یہاں ان تینوں سوالات کے جوابات میں بہت سے اقوال منقول ہیں۔ چنانچہ پہلے سوال کے جواب میں بعض کہتے ہیں کہ خضر نام ہے اور اکثر کا قول ہے کہ یہ لقب ہے، اور پھر نام کے متعلق بھی مختلف اقوال ہیں، مثلا بلیامین ملکان، ایلیا بن ملکان۔ نمبر 3،
خضروان، معمر، الیاس، الیاس وغیرہ۔ دوسرے سوال کے جواب میں بعض کا قول ہے کہ وہ فقط عبد صالح تھے اور بعض کہتے ہیں کہ رسول تھے، مگر جمہور کا قول یہ ہے کہ نہ وہ رسول تھے اور نہ فقط عبد صالح بلکہ نبی تھے۔ اور تیسرے سوال کے جواب میں بعض علماء کا خیال ہے ان کو حیات ابدی حاصل ہے اور وہ اب تک زندہ ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ حکایات اور روایات بھی بیان کرتے ہیں۔ اور جلیل القدر محققین فرماتے ہیں کہ ان کے لیے حیات ابدی کا ثبوت نہ قرآن سے ثابت ہے اور نہ احادیث سے، لہٰذا وہ بھی انسانی دنیا کی طرح اپنی طبعی موت سے وفات پا چکے۔ قول فیصل: ان ہر مسائل میں قول فیصل یہ ہے کہ پہلی بات کے متعلق قرآن عزیز میں کوئی تذکرہ نہیں ہے اور نہ حضرت خضر علیہ السلام کا نام مذکور ہے اور نہ لقب، بلکہ عبدن من عبادنا کہہ کر ان کا واقعہ نقل کیا ہے۔ البتہ بخاری و مسلم کی صحیح احادیث میں خضر کہہ کر ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ بس اگر تاریخی روایات سے ہم ان کے نام اور لقب کا پتہ لگا سکتے تو بآسانی یہ کہہ سکتے کہ فلاں نام ہے اور فلاں لقب، مگر اس بارے میں تاریخی اقوال اس درجے مدرب ہیں کہ ان سے کسی نتیجے پر پہنچنا ناممکن ہے، لہٰذا ہمارے سامنے ان کی شخصیت کا تعارف صرف اسی قدر ہوتا ہے کہ ان کو خضر کہا جاتا ہے اور یہ کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معاصر ہیں، ان سے زیادہ ان کے لقب یا نسب کی تمام بشیں بے دلیل محض تخمینی اقوال کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اور دوسری بات کے متعلق رائج قول یہ ہے کہ وہ نبی تھے، اس لیے کہ قرآن عزیز نے جس انداز میں ان کے شرف کا ذکر کیا ہے وہ مقام نبوت ہی پر صادق آتا ہے اور مقام دلائیت ان سے بہت فروتر ہے۔ مثلاً جب خضر علیہ السلام نے لڑکے کے قتل کی وجہ بیان کی ہے تو ساتھ ہی یہ بھی، یعنی یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، تیرے رب کی رحمت کی بدولت ہوا، اور ظاہر ہے کہ کسی دلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ الہام کے ذریعے کسی شخص کو قتل کر ڈالے، اس لیے کہ الہام میں مغالطہ کا امکان ہے اور اولیاء اللہ کے بہت سے مکاشفات میں اسی لیے کثرت سے تضاد پایا جاتا ہے اور اسی بنیاد پر وہ شرعی حجت تسلیم نہیں کیا گیا۔ لہذا امور تکوینیہ میں سے ایک ایسا تکوینی امر جو ظاہری سطح میں نہایت قبیح اور بہت بڑا جرم ہے، صرف وحی الہی کے ذریعے ہی انجام پا سکتا تھا۔ اس آیت کے علاوہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان گفتگو کے واقعے کو جس انداز میں بیان کیا گیا ہے وہ بھی اسی کی تائید کرتا ہے کہ وہ نبی تھے، تبھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اول اعظم پیغمبر حضرت خضر علیہ السلام کی معیت اور ان کے علوم تکوینی کے مشاہدے کے لیے اصرار کرتے، اور تبھی حضرت خضر علیہ السلام جرأت کے ساتھ اپنے علم و حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان موازنہ کرتے نظر آتے ہیں۔ تاہم مجموعہ کمالات نبوت اور رسالت کے اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام حضرت خضر علیہ السلام کے مقام سے بہت بلند ہے، کیونکہ وہ خدا کے نبی ہیں اور جلیل القدر رسول بھی، صاحب شریعت بھی ہیں اور صاحب کتاب بھی، اور رسولوں میں بھی اول اعظم رسول ہیں۔ پس حضرت خضر علیہ السلام کا وہ جزوی علم جو علم تکوین کے اسرار سے تعلق رکھتا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جامع علم تشریحی پر فائق نہیں ہو سکتا۔ اور تیسری بات کے متعلق صحیح رائے علماء محققین کی ہے جو اس امر کے قائل ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو حیات ابدی حاصل نہیں ہے اور وہ اپنی طبی عمر کے بعد وفات پا چکے، اس لیے کہ قرآن عزیز میں تشریح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو بھی حیات ابدی عطا نہیں فرمائی اور اس کے لیے اس دنیا میں موت ایک امر حق ہے، چنانچہ ارشاد ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے تجھ سے پہلے بھی کسی بشر کو حیات ابدی عطا نہیں کی۔ دوستو، یہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا وہ دلچسپ واقعہ جو ان کے درمیان پیش آیا۔ دوستو، اس ویڈیو کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔